الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَابُوا پس اگر یہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے اہل کتاب یا وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں ان کے لیے ہے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ایک اور تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں حضرت معاذ ان کو جب گورنر بنا کے یمن کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بھیجا تو فرمایا کہ لوگوں کو توحید نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دینا یہ 3 چیزیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو توحید کی بات کرنا اللہ کا تعارف بتانا اور اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں آگاہی دینا تو پچھلے جمعے بھی ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان معروضات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کچھ معروضات آج بھی ہوں گی کچھ رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس دوران بھی بات ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ
زندگی صحت سلامتی سب کو نصیب فرمائے. آپ دیکھیں رمضان تو یہ بالکل ابھی گزرا ہے اور پھر رمضان ہمارے سر پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو رمضان کی اتنی پرواہ اتنی فکر ہوتی تھی کہ حضور رجب سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بلغنا رجب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان تک تو اپنے فضل سے پہنچا. یعنی حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا سے جانے اٹھانے کا تو ایک تیرا نظام اور سلسلہ ہے، لیکن اب رجب آ ہی گیا ہے تو رجب کے بعد تھوڑا سا شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے، تو مجھے رمضان گزار لینے دے پھر اگر تیری مرضی ہے تو حضور اس طرح دعا مانگ رہے ہیں. اور وقت جو کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت کے زمانے میں سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا وقت ہوگا، دجال کا زمانہ ہوگا، تو ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوگا. یعنی محسوس ایسے ہوگا 24 گھنٹے میں. پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو سال گزرا ہے تو سال ہی گزرا ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی ہی تو رمضان گزرا ہے. وقت بہت تیز رفتاری سے گزر رہا ہے. تو حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وقت بہت تیز ہو جائے گا، وقت کی گھڑی تیز ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جو دن ہوگا وہ گھنٹے کا برابر ہو جائے گا. اب صحابہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بھر دی تھیں محنت سے، اور پھر صحابہ نے خوب محنت کر کے وہ چیزیں اپنے اندر لے لی تھی. ہم ہوتے تو کوئی اور سوال جواب ہوتا. صحابہ کی عجیب نیچر ہے. یہ جو ایک کتاب ہے نا حیات الصحابہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی، ان کو حضرت جی بھی کہتے ہیں. حضرت جی اول ان کو کہا جاتا ہے، پہلے حضرت جی. تو مولانا احسان الحق صاحب جو زندہ ہیں پرائیویٹ میں، اللہ تعالیٰ کو زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ، انہوں نے اس کی اردو میں ترجمہ کی ہے. اور ویسے تو عربی میں حیات الصحابہ 3 جلدوں میں ہے، 2 میں ہے. تو عربی میں 1 جلد میں بھی ہے، بیروت سے چھپی ہے. آپ وہ پڑھ لیں حیات الصحابہ. آپ یقین فرمائیں آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ صحابہ جن کا تذکرہ ہے یہ کوئی اس دنیا کے لوگ تھے، یا یہ بھی کوئی ہم جیسے کھاتے پیتے انسان تھے. ایسی عجیب صحابہ کی سیرت ہے. لیکن پیچھے کمال تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت ہے. حضور نے ٹرین ایسے کیے ہیں لوگ. کائنات کے سب سے بڑے انسان نے سب سے بہترین انسان تیار کیے. حضور کی پروڈکٹ ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. میں اور آپ آج حسن اور حسین، عبد الرحمن، عبداللہ، علی اور یوسف، بلال اور جاوید اس لیے ہیں کہ صحابہ نے ہمیں دین پہنچایا ہے. ورنہ ہم بھی کوئی فلاں 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 ہوتے، کوئی سنگھ ہوتے، کوئی مودی کودی ہوتے، کوئی کیا ہوتے، کوئی کیا ہوتے. نہ زندگی کا طریقہ ہوتا، نہ موت کا طریقہ ہوتا، نہ کھانے کا ہوتا، نہ سونے کا ہوتا، نہ حلال کو جانتے نہ حرام کو جانتے. اگرچہ دنیا کی معراج پہ ہوتے لیکن چین کے لوگوں کی طرح کتے، بلیاں، چوہے گندگی کھا رہے ہوتے. یہ تو صحابہ کی محنت ہے کہ صحابہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا کہ ہم نے حضور کو براہ راست آئی وٹنس ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم نے حضور کو ایسے دیکھا.
حضور روئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا، حضور جاگے ہیں بتا دیا، سوئے ہیں بتا دیا، بھوکے ہیں بتا دیا، کھایا ہے بتا دیا، چلے ہیں بتایا ہے، رکے ہیں بتایا ہے، اترے ہیں بتایا ہے، سوار ہوئے ہیں بتایا ہے، گھر گئے ہیں بتایا ہے، گھر سے باہر آئے ہیں بتایا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے۔ صحابہ نے سوال کیا، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں قیامت کے زمانوں میں دن 1 گھنٹے کا برابر ہو جائے گا تو ہماری 5 نمازوں کا کیا ہوگا؟ حضور کے ٹرینڈ لوگوں کو اپنی نماز کی فکر ہے، ورنہ یہ سوال نہ بھی پوچھتے تو کام چل سکتا تھا، لیکن جانتے تھے کہ نماز کیا ہے۔ حضور نے بتا رکھا تھا اور اپنے عمل سے سمجھا اور سکھا بھی رکھا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب دجال آ جائے گا اور دن 1 گھنٹے کا برابر رہ جائے گا تو 5 نمازوں کو کیا ہوگا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ہی ہوں گی، وقت کے حساب سے ہی ہوں گی۔ وہ تو رفتار بتا رہے ہیں حضور کہ زمانے کی برکت چوس لی جائے گی، اٹھا لی جائے گی۔ 24 گھنٹے کے دن میں اتنے کام بھی نہیں ہو سکیں گے جتنے 1 گھنٹے میں کوئی کمی ہوتا ہے۔ زندگی کی رفتار ایسی ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بات میں نے اس لیے کی کہ رمضان گزرا تھا اور پھر آ گیا ہے، اسی طرح بالکل میرے اور آپ کے سر پر موت کھڑی ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم میں سے کسی نے یہاں نہیں رہنا، کچھ ہی دنوں، لمحوں، مہینوں بعد ہم نے چلے جانا، میں نے بھی، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے دنیا میں زندگی تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے ہم اس میں اپنی آخرت تیار کریں، رب کو راضی کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ اور مسافر جیسے زندگی گزارتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ ایک آدمی مسافر کی حیثیت میں کراچی جا رہا ہے اور ساتھ بیڈ بھی لے کر جا رہا ہے، میز بھی اٹھا کر گاڑی میں لے کر جا رہا ہے، اور گھر سے 100 کپڑوں کے جوڑے بھی لے کر جا رہا ہے، تو کہنے والے کہیں گے کہ یہ تو سفر ہے تمہارا۔ سفر کے لیے تو اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، سفر تو ایک جوڑے سے بھی ہو جائے گا، سفر تو سرہانہ نیچے رکھ کے بھی ہو جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ طارق الدنیا ہوں، خوب دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں، لیکن دنیا میں ہم جب رہیں تو اپنی موت کو سامنے رکھ کر رہیں، موت بھولے نہیں۔ کچھ دن پہلے میرے دفتر میں ساتھی بتانے لگے کہ ایک نوجوان، ان کے رشتہ دار قریبی، کہا کہ 34 سال عمر، ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا، 2 بہنیں 1 بھائی، 2 سال ہوئے نوکری کرتے ہوئے سرکاری، اور 1.5 سال ہوا شادی کو، اور ایک اس کا چھوٹا بچہ۔ تو اپنے بچے کو دفتر سے کام سے آ کر واپس، تو چھوٹے بچے کو جھکا پیار کرنے، بوسہ دینے، تو جھکا تو اٹھ نہیں سکا، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ زندگی تو ایسی ہی ہے، زندگی کی حقیقت اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، یہ آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی۔ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت سامنے رکھ کے جب رمضان بھی گزاریں، آخرت کو سامنے رکھ کے، موت کو سامنے رکھ کے، موت کا دھیان رکھ کے زندگی میں کھائیں، کمائیں، پئیں، پلائیں۔ اور موت تو ہمارے یہاں گالی سمجھی جاتی ہے۔ ہم کسی کو کہیں اپنے پیاروں میں سے کہ ہم نے مر جانا، تو کہتے ہیں دیکھو مرنے کی باتیں تو نہ کرو، کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں
مرنے کی باتیں تو نہ کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کچھ اور بتا رہی ہے، بالکل جدا. حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اگر کائنات میں رہنا چاہتے تو حضرت جبرائیل کے ذریعے آپشن بھی دیا گیا، آپ جتنا چاہیں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. تو پوچھا کہ پھر جانا ہوگا یا رہنا؟ تو بتایا گیا جانا تو ہے، البتہ آپ تب ہے، آپ جب جانا چاہیں. اور میں پھر جب مقررہ جو وقت ہے، جب اللہ تعالیٰ بلانا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں. مزید مجھے رہنے کی حاجت نہیں، وہ بلانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے لیے سیرت کی کتابوں میں ہے کہ دیوار سی بنا رہے ہیں، دیوار پردے کے لیے. اب میں اور آپ ہوتے تو ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہمیں جانا ہے. پلانز اور ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں. میں نے ابھی شادی کرنی ہے، میرے بچے ہوں گے، میں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے. ان سے ہم منع نہیں کرتے، زندگی پلاننگ کے ساتھ گزاریں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کل چلا جاؤں دنیا سے، یہ بھی ہو سکتا ہے میں آج چلا جاؤں دنیا سے، یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے اپنے بچوں کا منہ دیکھنا دوبارہ نصیب نہ ہو. تو یہ ذہن میں دھیان ہو، پھر جو بھی زندگی کا معاملہ ہے کرے انسان. موت کو بھی حاضر رکھے، موت کی تیاری رکھے. موت کی تیاری کی فکر ہوگی، ذہن میں حاضری کی فکر ہوگی، دنیا سے جانے کی فکر ہوگی، تو پھر نماز قضا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، کئی چیزوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. زوجہ مطہرہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، دیوار اٹھا رہی ہیں پردے کے لیے، پردے کے لیے، اور وہ قریب ہے کہ وہ مکمل ہو جائے، مکمل ہونے کے قریب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا، فرمایا زوجہ کو مخاطب، فرمایا موت یہ جتنا یہ دیوار مکمل ہونے کے قریب ہے نا، موت اس سے زیادہ تمہارے اور میرے قریب ہے. دیوار جتنا قریب ہے مکمل ہونے کے، موت اس سے زیادہ میرے اور تمہارے قریب ہے. پیچھے لگی ہے موت، پکڑنے کو تیار ہے، جیسے اذن ہوگا پکڑ لے گی، نہیں چھوڑے. اور اگر صحیح دل کے یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو موت انعام ہے، موت خوبصورتی ہے، موت پھولوں کا گلدستہ ہے. اور اگر غلط یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے، غلط تصورات کے ساتھ زندگی گزاری ہے. کچھ دن پہلے خبر دیکھی میں نے، اگرچہ بچنے کی بھی کوشش ہوتی ہے لیکن کبھی آ بھی جاتی ہے کوئی چیز، کہ بہنوں اور بھائیوں نے مل کر شیخو پورہ میں اپنے ایک خوشحال بھائی کو قتل کر دیا مل کے. کس لیے؟ کہ وہ یہ اپنی جائیداد زمین بیچ چکے تھے اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ خوشحال بھی تھا، اس کے پاس مال پیسہ زمین بھی تھی. تو انہوں نے یہ کیوں ہوا؟ غلط یقین کی وجہ سے کہ ہاتھ زمین آ جائے گی تو دن پھر جائیں گے، پیسہ ہاتھ آئے گا تو دن اچھے ہو جائیں گے. سوچ غلط ہے، یقین غلط ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ حالات پیسہ یا زمین آنے سے نہیں پھرتے، حالات تو اللہ کی طرف سے پھرتے ہیں. پیسے سے حالات نہیں پھرتے کسی کے لیے. پیسے سے حالات پھرتے تو ملک ریاض کے پھر جاتے ہیں. ملک ریاض پاکستان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا.
اس سے زیادہ پیسے والا ہے نہیں ہوتا۔ سوچ صحیح ہو کہ حالات کا تعلق مال، پیسے، چیز، حکومت کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے، حالات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ ہے۔ میرا جیسا عمل ہوگا اوپر سے حالات ایسے آئیں گے۔ اگر میں اللہ کو راضی کرنے والا ہوا تو ایک نوالا کھا کے بھی اللہ تعالیٰ سکون کی عطا فرمائے گا، زندگی سکون کی ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، خوبصورتی ہوگی۔ جن لوگوں کے پاس آپ دیکھیں حکومتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، ان کے آگے پیچھے 100 لوگ محافظ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ ان کو ملنا نہیں چاہتے، ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ غلط یقین انسان کو تباہ برباد کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہو کہ میری موت میرے ساتھ میرے تعاقب میں ہے، جیسے اس کو حکم ہوگا یہ آگے آئے گی اور پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دھیان کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے، چانس ہے۔ بار بار چانسز اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے ہوتے ہیں سال میں، کوئی ایک رات دے دی، کوئی دن دے دیا، کچھ 2 دن دے دیے، 10 دن دے دیے، 3 دن دے دیے، اور مہینہ دے دیا، اور صبح دے دی کوئی اچھی، کوئی شام دے دی کہ آؤ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم کیوں دور ہو، تم بھی اٹھا لو فائدہ۔ ہماری بارگاہ میں تو کمی نہیں، آؤ تم بھی حاصل کر لو، ہم دینا چاہتے ہیں تم لینے والے بنو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر رمضان میں علماء ممبر سے وہ حدیث مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کی نقل فرما رہے ہوتے ہیں، جس میں حضور پاک علیہ السلام نے ممبر رسول پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، پھر رکھا، فرمایا آمین، پھر رکھا، فرمایا آمین، تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ میں نے جیسے ہی ممبر پر پاؤں رکھا تو جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے ہلاک اور برباد ہو وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان عطا فرمائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ لے سکے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اب حضور کتنی شفیق ذات ہے، کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور بھی فرما رہے ہیں کہ ایسے کو دل پھٹے منہ جو رمضان بھی پائے اور وہ اپنا اللہ تعالیٰ سے حساب صاف نہ کروا سکے۔ ماں باپ کا ہے کہ جو ماں باپ دونوں یا کوئی ایک پائے اور ان کی دعا نہ لے سکے، ان کی دعا لے کے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا حساب صاف نہ کروا سکے، ایسے کم وقت کو بھی ہلاک ہو، وہ برباد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بددعا لے کر آ رہے ہیں جبرائیل امین، کہہ رہے ہیں جبرائیل امین اور آمین دے رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ والدین زندہ ہیں تو مجھ سمیت ان کی خدمت کی دعا دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، معلوم شقی برباد ہونے سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بھی کتنا بد نصیب ہے، وہ بھی کتنا کم قسمت ہے، اس کی قسمت پر بھی کتنے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں جس کے سامنے میرے جیسی ہستی کا ذکر آئے اور اس کی زبان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی نہ ملے۔ یہ بھی بہت بدبخت ہے، بہت دور ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے اپنا معمول ہم بنا لیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام زندگی میں آئے تو فوراً ہماری زبان آٹومیٹک حرکت کرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں۔ زکوٰۃ کے حساب کے لیے میں نے کئی باتیں عرض کی تھیں پچھلے جمعے بھی، اور کچھ رہ بھی گئیں، تو یہ کئی چیزیں پوچھتے ہیں حضرات۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کسی خاص مہینے کے ساتھ فرض واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو ہر شخص جب
زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان میں ہم کیوں تذکرہ کر رہے ہیں زکوٰۃ کا؟ رمضان زکاتیوں کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں زکاتیوں کے مہینے میں، زکاتیوں کا مہینہ کچھ اس طرح کہتے ہیں، تو رمضان زکاتیوں کا مہینہ نہیں ہے، نہ شعبان، رمضان تو روزوں کا مہینہ ہے۔ ہاں رمضان میں جیسے ہر عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو رمضان مبارک میں زکات نکالیں گے تو اس کا ثواب بھی تو زیادہ ہوگا۔ نفل 70 درجے اور فرض کتنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو فرض زکات نماز ادا کریں گے رمضان میں۔ ویسے آپ یہ محسوس فرمائیں گے کہ رمضان میں کچھ ایسا ہے، اس کی اہمیت کچھ ایسی ہے۔ ابھی مسجد میں دیکھیں فجر کی نماز میں 2 صفیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہی رمضان کا چاند ہوگا تو مسجدیں بھر جائیں گی، اوپر کی چھت نیچے کی چھت پر، کون کہاں سے آ گئے لوگ؟ تو معلوم ہوا کہ رمضان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بندوں کے دلوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، شیاطین بندے جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، نیکی کا جذبہ اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی چیز اللہ نے رکھی ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی چاہے کہ جی میری، اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کے حساب سے بھی نہیں ہوگا، اگرچہ شمسی مہینے بھی اللہ کے، قمری مہینے بھی اللہ کے، جیسے چاند اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، لیکن حساب کتاب میں کمی کی وجہ سے جو قمری مہینے ہیں زکوٰۃ کا حساب ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کی محرم کو زکوٰۃ آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی میں تو رمضان میں دے دیا کروں، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور مجھے یاد بھی رہے گی، تو پھر علماء نے اس کی ترتیب لکھی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ دے دے، محرم کے بعد مہینے گن لے، کتنے مہینے رمضان تک بنتے ہیں، 3 4 مثال کے طور پر 5 6 7 جتنے مہینے بھی، اتنے مہینوں کی زکوٰۃ اور دے دے، اور رمضان کے بعد آئندہ دیا کرے اپنی زکوٰۃ، حساب یہ کم رمضان سے کر لیا کرے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں ہیں، ان کی زکوٰۃ کا حساب بہت آسان ہے آج کے دور میں، کہ جیسے ہر ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو پتا ہوتا ہے میری شادی کب ہوئی، اس کو شادی کی تاریخ یاد ہوتی ہے، اور اس شادی کی تاریخ سے ہجری تاریخ نکالنا مشکل نہیں ہے۔ بہن کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے میری شادی 20 اپریل 2002 میں ہوئی تھی، تو 20 اپریل 20/4/2002 کو آپ گوگل پر ڈالیں اور اس سے ہجری کیلنڈر لے لیں تو آپ کو بتا دے گا اس دن ہجری تاریخ کیا تھی۔ ماں، بہن، بیٹی کا حساب اس لیے بھی ہم عرض کر رہے ہیں، وہ اگرچہ مسجد نہیں آ سکتی لیکن ہم تو جا کے ان کو بات کر سکتے ہیں۔ یہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یہ آیت تو سب مردوں کو پتہ ہے، 4 شادیوں والی یہ عورتوں، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، نمک کیوں تیز کیا، فلاں کیا، یہ کیوں نہیں سنا، یہ کیوں نہیں ہوا، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے لیے ہے۔ مرد گھر کا حکمران ہے، قوی ہے عورتوں سے کہ بھائی فرض نماز پڑھی ہے، تم نے آج کے دن میں ساری فرض نمازیں پڑھ لی ہیں، روزہ رکھا ہے، یہ سارا دن 24 گھنٹے ٹی وی چلتا رہتا ہے، بند کرو اس کو، مت چلاؤ 24 گھنٹے ٹی وی۔ ان چیزوں کے لیے، اس کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے، اچھے راستے پر لانے کے لیے، گالن گلوچ کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر، میں مثال عرض کر رہا ہوں، میں عورت ہوں تو میری جب شادی ہوئی تو مجھے میرے شوہر اور اس کے ماں باپ نے 5 تولے سونے میں زیور دیا، اور وہ میرے پاس ہے، میں کبھی اس کو استعمال کرتی ہوں، شادی وغیرہ پر کہیں جاتی ہوں تو میں اس زیور کو پہن لیتی ہوں، میں چلی جاتی ہوں۔ تو مولانا صاحب اب زکوٰۃ مجھ پر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عورتوں کو مسئلے بتانے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا 2 نصاب ہیں، سونے کا الگ، چاندی کا الگ، 4 چیزیں ہوتی ہیں جو عرف عام میں اگرچہ معدنیات اور مویشی بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو ذکر نہیں کرتا۔ اور
4 چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کو انسان پر واجب کر دیتی ہیں. 4 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. گولڈ، سلور، کیش، بزنس. گولڈ کسی بھی صورت میں، آرنامنٹس، زیورات، جیولری کی صورت میں یا بسکٹ کی صورت میں. سلور، چاندی کسی بھی صورت میں. اور کیش، کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، کمیٹی میں کیش، ڈالرز، پاؤنڈ، ریال کی صورت میں گھر میں، سرٹیفکیٹس کی صورت میں، یا میں نے پچھلے جو میں عرض کیا فزیکل کیش اور ڈیجیٹل کیش. 2 چیزیں ہیں آج کل، فزیکل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی. فزیکل کرنسی میرے بٹوے میں 5-5 ہزار روپے کے نوٹ، فزیکل کرنسی. اور میرے موبائل کے اندر ایک ایپلیکیشن میں والیٹ میں پڑے ہوئے بٹ کوائن، ایتھیریم یا جو بھی ڈیجیٹل کرنسی کے کوائنز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی ڈیجیٹل کرنسی پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر سال گزرے گا اگر وہ آپ کے والیٹ میں پڑی ہے. اور اگر فزیکل کرنسی ہوگی تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. پھر بھی اگر آپ اور بھی کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں آرام سے. اور اسی طرح مال تجارت، بزنس، آن لائن بزنس، شاپیفائی پر، ای کامرس پلیٹ فارم پر، امیزون پر، یا جو سامنے یعنی آن سائٹ، آن لائن انگریزی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. آن سائٹ بزنس ہے، میری دکان ہے، اور آپ کا لیپ ٹاپ پر بزنس ہے، آپ مہینے کا 3 لاکھ روپے لیپ ٹاپ کے ذریعے کما رہے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو دونوں بزنسز پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا گھر 10 مرلے، 5 مرلے، 7 مرلے، مرلوں کے جھگڑے میں آپ نے نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا. اپنا گھر ہے اور اس کے پاس ایک موٹر سائیکل بھی ہے اور اپنے گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کیش نہیں ہے، مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے. رات کو چوکیدارا کرتا ہے بیچارہ اور مشکل سے اپنے بچوں کی روٹی پوری کرتا ہے. 6 کھانے والے ہیں اور 25، 27، 30 ہزار، 31، 32 ہزار روپے اس کی ٹوٹل مہینے کی آمدن ہے. کوئی اوپر کی کمائی، کوئی ہوائی خلائی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو بھائی یہ زکوٰۃ لے سکے گا یا نہیں؟ تو سوال کرنے والے کے ذہن میں سوال ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ایک بندہ ہے چوکیدار ہے، رات کو چوکیدارا کرتا ہے، غریب آدمی ہے، لیکن اس کا گھر اپنا ہے، اس کا گھر اپنا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، ذاتی گھر میں، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو بھائی زکوٰۃ دینے لینے کے نصاب میں گھر، موٹر سائیکل، گاڑی، فریج، موبائل، لیپ ٹاپ، کسی چیز کا دخل نہیں. 4 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. سونا کتنا ہو؟ اکیلا سونا ہوگا تو 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، 7 بھی ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. جاؤ چھٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ نے بہت آسانی کی ہے. یہ کوئی پاکستان کی FBR ٹیکس کا نظام نہیں ہے کہ سانس بھی لوگے اس ایریے میں تو ٹیکس دے کر جاؤ گے، نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. 7 تولے جاؤ چھٹی ہے، تمہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے تم پر. آپ اس کے پاس غور سے یہ باتیں سنا کریں، بہت توجہ سے. ہمارا سننا ختم ہوا تو ہمارا عمل کرنا بھی ختم ہو گیا. ہم سنتے نہیں ہیں تو عمل بھی نہیں کرتے. سننا ختم ہے آج کل سوسائٹی میں، سنتے نہیں ہیں لوگ. جس کو آپ دیکھیں، جس کو بھی، جس سے مراد 100% نہیں، اکثریت کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹک ٹاک. سارا دن دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹاک میں کیا ہے؟ لطیفہ، سکھوں کا، فلاں کا، عربیوں کا، مولویوں کا، فوجیوں کا، اس کا، اس کا، یہ ڈراما، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہنسے گا کتنا؟ تھوڑی دیر. اس کے بعد وہی غم،
وہی پریشانیاں، وہی بجلی کے بل، وہی گیس کے بل، وہی اولاد کی نافرمانی، وہی گھر کی ناچاکی، وہی پڑوسی کی دشمنی، وہی لڑائی جھگڑے فتنے فساد. کیا ہوگا اس ہاں 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 سے کیا ہو جائے گا؟ اب یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اب وہ ریلز بھی آ گئے، ریلز یوٹیوب پہ ریلز آ گئے، ٹک ٹاک 1 منٹ کی بھی نہیں ہوتی. تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ارتکاز کو ختم کر رہی ہے یہ چیز، یہ کسی چیز پر مرتکز نہیں رہ سکتا، یہ 10 منٹ کے لیے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. پہلے زمانوں میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ اس زمانوں میں اللہ نے بچایا. چلے انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے باز آنے کی تو. لیکن یہ فلمیں دیکھنے سے تو اس وقت 3 گھنٹے کی فلم ہوتی تھی، 3 گھنٹے کی. اب 3 منٹ کی سنیک ویڈیو یا 3 منٹ کی وہ جو ٹک ٹاک ویڈیو یا 3 منٹ کی ریلز بھی لوگ نہیں دیکھتے. ارتکاز ختم ہو رہا ہے. اس کا دل بھر جاتا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھتا ہے، اب یہ چاہتا ہے منظر چینج ہو، بات تبدیل ہو. اس کا مزاج ہے. اس کو کہو مسجد میں آ کے 10 منٹ بات کرو، مولوی لوگوں کی باتیں نہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے بھی نہیں، اس سے ہمیں فرق تھوڑا ہی پڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا حج لوگ کرنے جا رہے ہیں. لاہور میں ایک گروپ وہ ہے کمپنی، شارٹ حج، اسی نام سے شارٹ حج. کتنے دن کا حج؟ 7 دن کا. اور کمال کیا 5 دن کا حج. پاکستان سے جا رہے ہیں حج کرنے، کتنے دن کا؟ 5 دن کا. اس کو کہو وہاں رہ جاؤ، کیوں نہیں رہتے؟ کہتا بس کام ہے، پیچھے کام ہے. کون سا کام؟ ملک چلا رہے ہو، پورے ملک کو تیل سپلائی کر رہے ہو، پورے ملک کو گندم سپلائی کرنے کا ٹھیکہ تمہارے پاس ہے، یا تمہارے ماں باپ بستر پر ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، یا تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں، یا تم ایسی کوئی ایمرجنسی سروسز کی کوئی نوکری کر رہے ہو جہاں سے چھٹی نہیں، لیکن حج کرے گا 5-7 دن کا. کیا حج کرے گا بیچارہ؟ 5 دن میں بھی کوئی حج کرے گا جا کر؟ 5 دن تو بابا وہاں لگ جاتے ہیں، سانس پھولے ہوتے ہیں حاجیوں کے. لیکن یہ 7 دن کا پیکج، 5 دن کا، 11 دن کا پیکج حج پر جا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب سنتے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ سننے کی ریشو بھی ہماری کم ہو رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے. اور یاد رکھیں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سنیک ویڈیو پہ، ٹک ٹاک پہ اور ریلز پہ، گانے دیکھ رہے ہیں، عورت دیکھ رہے ہیں، مرد دیکھ رہے ہیں، اور ڈانس دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بے غیرتی کی باتیں دیکھ رہے ہیں. مت سمجھے کہ یہ ویسے ہی ہے، یہ اثر ہو رہا ہے، اندر ایک نظام بن رہا ہے. یہ کان اور آنکھ اور سننے دیکھنے کے ذریعے ایک نظام ہے، یہ ایک نظام بن رہا ہے اندر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو چاہیے معصوم بچے کے آگے بھی برینا ہو کر کپڑے تبدیل نہ کریں. ماں کہہ رہی ہے 3 مہینے کا بچہ ہے، 4 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے. حضور فرما رہے ہیں نہ، اس کے سامنے بدن ننگا نہیں کرنا. اندر اللہ تعالیٰ نے چپیں لگائی ہوئی ہیں انسان کے دماغ میں، یہ لے رہا ہے، پکچر لے رہا ہے. ابھی بول نہیں سکتا، ابھی بتا نہیں سکتا، ابھی کر نہیں سکتا. یہ پکچر آ رہی ہے اس کے مائنڈ میں، یہ سٹور ہو رہا ہے. یہ جو اندر چپ لگی ہے اس میں کھربوں جی بی آ رہا ہے. ایسی چپ کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہم سنیں غور سے اور ان کو ٹائم دیں، اور یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بھائی زکوٰۃ صرف 7 تولے سونا ہو، 7.5 تولے سونا ہوگا تو فرض ہوگی، لیکن صرف سونا ہوگا تو تب، سونا نہیں ہے تو اب 7.5 تولے والی کہانی بھی ختم، 7.5 تولے والی کہانی بھی ختم. اب کیا ہوگا؟
اب اس کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، کیش ہے تو 52.5 تولے چاندی، بزنس ہے تو 52.5 تولے چاندی. سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی تو آپ بتائیں میں پھر سمجھوں اور آسان طریقے سے سمجھوں. ہوتا ہے بعض اوقات استاد پڑھا کہ استاد ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جیسے مجھے پتہ ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے کہ استاد جی الف با سے بھی تو سمجھا دو نا. تو آپ بتائیں گے تو ہم سمجھائیں گے. یہ جو سونا عورتیں یوز کرتی ہیں 7.5 تولہ یوز کرنے والے سونے پر بھی زکات ہوگی؟ یوز والا ہو یا گھر میں رکھو. میں نے عرض کیا آرنامنٹس کی صورت میں ہو، جس کو انگریزی میں آرنامنٹس کہتے ہیں، جیولری، زیورات، وہ بھی 7.5 تولے. اب بسکٹ کی صورت میں وہ بھی استعمال کر رہی ہے تب بھی، اور ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا، بینگل، چوڑیاں، کانٹے فلاں فلاں گھر میں ڈبے میں رکھا ہے تب بھی 7.5 تولے ہوگا تو تب زکات ہوگی. اس سے کم ہوگا تو زکات نہیں ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کیش ہے جی 2.5 لاکھ روپیہ، لیکن میں نے روزانہ میں سوزوکی میں جاتا ہوں، میں نے ہونڈا 125 لینے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ 1.5 سال ہو گیا، لیکن وہ اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے، میں نہیں لے سکتا. تو وہ پیسے میرے 2 سال ہو گئے ہیں جی، تو ان پر زکات ہوگی. تو آئے ہم آپ کو بتائیں، اب حساب 7.5 تولے سونے سے نہیں ہوگا. آپ کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر سونا نہیں ہے چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی سے حساب ہوگا، کیش ہے تو 52.5 تولے چاندی سے حساب ہوگا، بزنس ہے تو 52.5 تولے چاندی سے حساب ہوگا. اب سوال ہے کہ جی زیورات پر جب ہم لے کر جاتے ہیں جیولر کے پاس، وہ کہتا ہے اس میں ٹانکا، نگینا، پالش، بنائی، مزدوری، یہ ساری چیزیں مائنس ہوں گی. بھائی آپ نے اس وقت 5 لاکھ کا زیور بنایا تھا، ابھی اس میں سے پالش، مزدوری، نگینا، رسی، ڈوری، یہ ساری چیزیں مائنس ہوگی. یہ تو 3.25 لاکھ روپے کا. ایسا ہی ہے مارکیٹ میں. اب زکات کا حساب کیسے ہوگا؟ میرے پاس تو 5 لاکھ کی رسید ہے، جیولر کہہ رہا ہے کہ میری دکان سے تو نے 5 لاکھ کا لیا تھا، لیکن آج تو اگر بیچنے آیا ہے، ریٹ اگرچہ زیادہ ہو گیا، لیکن اس میں سے بنائی، مزدوری، پالش، ٹانکا، نگینا، رسی، ڈوری، یہ سب مائنس ہوں گی. تو یہ جو تیرا سونا بن رہا ہے یہ صرف 3.25 لاکھ روپے کا ہے. تو زکات کس کے حساب سے دے گا؟ وہ جو رسید اٹھا رکھی ہے، یا جو اس کی پرائس بن رہی ہے وہ، یا یہ جو سونار بتا رہا ہے خریدنے کے؟ بھائی یہ جو سونار کہہ رہا ہے نا 3.25 لاکھ کا، اس پر زکات ہوگی. اب آگے سمجھ، یہ جو اس نے ساری چیزیں کاٹ دی نا بیچ میں سے، تو اب زکات ہوگی. لیکن سونار کے لیے ایسا نہیں ہوگا. سونار کی دکان پر وہ کہی جتنا سونا ہے اس میں سے مزدوری، پالش، ٹانکا، نگینا، ڈوری نکال لو. نہیں، یہ ساری چیزیں اس کا مال تجارت ہیں، یہ بیچ میں پلس ہوں گی، اس کی زکات. میری گاڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان ہے اور میں گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں، اور وہاں میرے پاس پانا، رینچ، سکرو، وہ گاڑی جیک اٹھانے کے جیک، ساری چیزیں، تو ان پر زکات ہوگی؟ نہیں، ان پر زکات نہیں ہوگی. یہ آلات ہیں، آلات پر زکات نہیں ہوگی. لیکن میری گاڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان ہے اور اس میں نے ایک بڑے خانے میں کافی کمپنیوں کے آئل فلٹر، ایئر فلٹر اور سپرے اور مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گاڑی میں لٹکانے کی خوشبو وغیرہ، یہ شیشے میں لگی ہوئی ہیں. تو زکات جی یہ آپ کا مال تجارت ہے، یہ ایڈ ہو جائے گا آپ کی تجارت کے حساب میں، اس پر بھی زکات ہوگی. اسی طرح میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہو لیکن رات کو چوکیدارا کر رہا ہے، میں زندہ مثالیں دے رہا ہوں. بعض بات ہم کہتے ہیں کہ جی مولوی لوگ پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، آپ مولوی بن کر دیکھیں، مولوی لوگ بہت اگلے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. اتنا انڈر اسٹیمیٹ مولوی کو نہ کریں. معاشرے میں مولوی لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، بہت تیز قوم ہے یہ. ہم خاندانی مولوی ہیں، صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں،
بہت سمجھدار تیز مخلوق ہے، آگے کی بات کرتی ہے، آگے کی. بیکورڈ کپڑوں سے بیکورڈ کوئی نہیں ہوتا، پائنچا اٹھانے سے بیکورڈ نہیں ہوتا، مونچھیں صاف کرنے سے بیکورڈ نہیں ہوتا. یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹوپی پہننے سے عقل بڑی اور چھوٹی ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دنیا میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چوکیدارہ کرتا ہے رات کو، اور 27,000 30,000 34,000 جو منیمم ویج رکھی ہے حکومت نے بجٹ میں، اس سے بھی نیچے تنخواہ دے رہے ہیں اس کو. سیٹ صاحب کروڑوں کی فیکٹری چلا رہے ہیں، لیکن چوکیدار کو 30,000 25,000 27,000. گھر چوکیدار کا اپنا 6 کھانے والے ہیں. یہ زکوٰۃ لے سکتا نہیں لے سکتا؟ لے سکتا، لے سکتا. ایسے ہی میں نے مثال دی تھی اس عورت کی کہ جس عورت کو مہر میں 2 تولے 2.5 تولے سونا ملا، اور وہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے گھر والے کا کام کاج نہیں ہے، کھانا کھانے والے بچے ہیں، بجلی کے بل ہیں، اسکول کی فیسیں ہیں، مشکل سے کسی کے گھر میں برتن دھوتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، چھوٹا موٹا جو بھی زندگی کا نظام ہے چلا رہی ہے. لیکن تولا 2 تولا اس نے زیور گھر میں مار کر رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس دور میں مجھے میرے ساس سسر نے بنا دیا تھا، اگر اس کو میں بیچوں گی تو اب تو میں سونا نہیں بنا سکوں گی. تو بھائی اس عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے تو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ لینے کے لیے اس کو پہلے سونے کو گھر سے فارغ کرنا ہوگا، پھر لے سکیں گے. آگے سمجھ. اسی طرح کچھ اور باتیں بھی تھی ضروری، وقت بھی مختصر ہے. میں نے عرض کر دیا تھا کون سے قرضے منہا ہوں گے زکوٰۃ کے حساب کرتے وقت؟ وہ قرضہ جس کے ملنے کی امید ہے. میرے 10 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس اور مجھے امید ہے کہ آپ دیں گے، لیکن آپ ہر سال آگے لے جاتے ہیں. ہر سال کہتے ہیں، کبھی کہتے تھے کووڈ ہے، کبھی کہتے تھے حالات اچھے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈالر اچھا نہیں ہے، کبھی کیا. اب آپ میرا قرض نہیں دے رہے. تو میں مولوی صاحب سے میں نے مسئلہ سنا تھا، میں اس 10 لاکھ روپے کی ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہوں، 4 سال ہو گئے، لیکن مجھے قرضہ ابھی واپس نہیں ملا، 10 لاکھ روپے مجھے نہیں ملے، اب میں کیا کروں؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ امید ہے، بندہ شریف ہے تو بھائی بھاگ تو نہیں گیا پیسے لے کر، مل جب دے دے گا انشاءاللہ. امید ہے جی، لیکن 4 سال ہو گئے دیا نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا دے دے گا. تو اگر آپ وقتی ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے نہیں دیں، لیکن جب بھی اس نے پیسے دیے تو بقیہ سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی پڑے گی، وہ آپ کی رقم ہے. ایسا پیسہ جو ڈوب گیا، لے کے بھاگ گیا، دبئی چلا گیا، یا ڈوب گیا یا دے نہیں سکتا، مر گیا، جو بھی ہے ڈوبا ہوا قرضہ، تو اس کا زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا. کمیٹی کی زکوٰۃ کا حساب، میں نے آپ کے ساتھ کمیٹی ڈالی، 50,000 روپے آپ کو جمع کر دیے ہیں، ہر مہینے 10,000 دے دے کے 50,000 روپے ابھی رہتے ہیں. میری کمیٹی نکلی بھی نہیں، میرے 50,000 آپ کے پاس کمیٹی کے ہیں، 50,000 میں نے کمیٹی کے اور دینے ہیں، 5 کمیٹیاں ہر مہینے 10,000. تو زکوٰۃ کس پر دوں کس پر نہ؟ یہ جو 50,000 دیے ہوئے ہیں ان کو ایڈ کر لیں، یہ آپ کے میرے پیسے ہیں، آپ کے پاس ہی ایڈ ہو جائیں گے آمدن میں، ان پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر میں نے کمیٹی ابھی 2 کمیٹیاں دی ہیں لیکن میری کمیٹی نکل گئی، لاکھ روپے کی کمیٹی نکل گئی، 2 ہی کمیٹیاں دی تھی تو لاکھ کی نکل گئی. ابھی میں نے 80 کمیٹیاں 80,000 روپے 8 کمیٹیاں اور دینی ہیں. تو زکوٰۃ یہ جو 8 کمیٹیاں آپ نے اور دینی ہے، یہ قرض ہوگا آپ پر قرض ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، تو اس کو مائنس کر دیں. یوٹیلیٹی بلز مائنس ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیسیں مائنس ہو جاتی ہیں، ویجز مائنس ہو جاتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہیں جو مائنس ہو جاتی ہیں زکوٰۃ سے. زکوٰۃ کا بریکٹ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے زکوٰۃ کی بات کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے شرنک کر کے ہر ایک پر نہیں رکھا، ایکسٹینڈ کر کے رکھا ہے، پھیلا کے تھوڑے لوگ آئیں تاکہ زکوٰۃ دینے کے لیے. ہر ایک کی گردن فٹ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر نہیں ہے، مجنون پاگل پر نہیں ہے، مسلمان ہو، مرزائی شیعہ پر نہیں ہے،
مرتد پر نہیں ہے، مسلمان تو کئی شرطیں کرے گا. پھر پہلی دفعہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو پورے ہر روپے پر سال گزرا ہو. پھر اس کے پاس سونا ہے اگر تو 7.5 تولے سونے کو پہنچا ہو. بڑی اماؤنٹ ہے 7.5 تولے سونا، مارکیٹ میں 20 لاکھ روپے سے اوپر ہے. تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے فلٹر ہوتے 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 آخر میں آپ اگر آ گئے زکوٰۃ کے بریکٹ میں، خوش دلی سے ادا کریں. حساب کیسے کریں گے؟ جو سارا آئے آپ کا حساب، قرض مائنس کر دیں، ایسٹس اور چیزیں جمع کر دیں، قرض کو مائنس کر دیں، جو رقم آئے اس کو 40 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو آپ کا جو حساب آئے گا یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. کس کو دے سکتے ہیں اس پر بھی بات میں نے عرض کی تھی پہلے بھی. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی افضل ہے؟ مستحق مقروض کو زکوٰۃ دینی افضل ہے غیر مستحق مقروض سے. مستحق رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا غیر رشتہ دار سے افضل ہے. قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دور کے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے افضل ہے. زیادہ حاجت مند کو زکوٰۃ دینا کم حاجت مند سے زیادہ افضل ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں ساری. نیک اور پرہیزگار کو زکوٰۃ دینا بدکار گناہگار سے زیادہ افضل ہے. دعا نہ بھی کرے مسجد کو جائے گا تو اوپر نظام میں آپ کا بھی پلس ہو جائے گا. اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کہ جو مسلمانوں کو کے لیے وہ شخص زیادہ نفع مند ہو، مسلمانوں کے لیے نقصان نہ ہو، سام نہ ہو، فائدہ دینے والا آدمی لیکن مسکین ہے، زکوٰۃ میں آگے ہے تو افضل ہے. عام حالات میں اپنے شہر والوں کو دینا دیگر شہر والوں کو دینے سے افضل ہے. اور استعمال والا سونا مطلب 52 تولے چاندی 7.5 تولے سونا یہ بینچ مارک سمجھ جاتی ہے بندہ نے ساز کرتی ہے. دوسرا یہ کہ جو گاڑی استعمال میں میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، کچھ استعمال نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کپڑے ان کے اوپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی آپ کامن سینس کی بات کریں تو کامن سینس یہ کہتے ہیں کہ استعمال میرے پاس سونا ہے یا چاندی ہے اس کے اوپر کیوں ہے استعمال؟ اصل میں اس کے پیچھے پھر ایک پچھلے جو میں بھی میں نے عرض کیا تھا، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، پچھلے جو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سونے، چاندی، نقدی، مال تجارت 4 چیزوں کو رکھا ہے. اس میں بھی سونے کو زیادہ اہمیت رکھی ہے کہ وہ کامیاب اور قیمتی دھات ہے، ہر ایک حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ہر ایک کے پاس نہیں ہے ایسی. دوسرا وہ ایسی کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہ گزرتی ہو. سونے کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے. دیکھیں مثال عرض کر رہا ہوں، ہے تو بہت لمبی ملک صاحب کی بات کا جواب، لاجیکل جواب وہ چاہ رہے ہیں، لاجک بھی ہے اس کی. ایک کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس میں یہ لاجکس بھی لکھی ہیں. دیکھیں اگر بادشاہ اپنے بچوں کو ہیرا چٹوانا چاہے فیڈر کی جگہ، دودھ کی جگہ، تو چٹوا سکتا ہے. بادشاہ کا بیٹا پیدا ہو اور وہ چاہے کہ یہ ہیرا اور سونا چاٹ چاٹ کے بڑا ہو، دودھ نہ پیے، چٹوا سکتا ہے لیکن نہیں چٹواتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرا اور سونے کے بغیر بھی یہ بچہ بڑا ہو سکتا ہے، دودھ کے بغیر نہیں بڑا ہوگا، ہیرے کے بغیر بڑا ہو جائے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوال ہیں میرے اپنے ذہن میں ہیں، کئی اور تفصیلات ہیں، کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے. اس کا موٹا مسئلہ سمجھ کر لیا کریں. اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے، جن سے آپ پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے، جو آپ سے پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، امی ابو کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، بچوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کا بچہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے. اس طرح اور بھی کئی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک آ رہا ہے، کوشش فرمائیں. میں نے جیسے بات کی شروع میں عرض کیا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، رمضان ابھی گزرا تھا اور ابھی پھر آ رہا ہے. ایسے ہی جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم رمضان کے قریب ہوئے، ایسے ہی میں اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. میری اور آپ کی موت میرے اور آپ کے تعاقب میں چیتے شیر سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی دوڑ رہی ہے. جیسے حکم ہوگا تو آگے آ کر پکڑ لے گی. ممکن ہے میرا اور آپ کا یہ رمضان آخری ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. تو جو پچھلے سال سے نہیں ہے، کوشش کریں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مغفرت کروا ہی لیں کسی نہ کسی طریقے سے.